جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ تھوڑا سا کھانا 5-7 آدمیوں کا کھانا پکانا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کیا دیکھا؟ دیکھ کر حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ تھوڑے سے کھانے کو 2000 کے لشکر نے پیٹ بھر کر کھا لیا، لیکن ابھی تک کھانا ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفى وعلی آلہ المجتبى وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ، کئی دنوں سے ہم خندق کھود رہے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابی، آپ کو اتنی بھوک لگی ہے کہ آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا، مجھے دیکھو کئی دنوں سے ایک لقمہ تک کھانے کو نہیں ملا، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ جب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھوک کی شدت کی وجہ سے، کئی دنوں سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے سخت بھوک لگتی تھی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ کمر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے کمر ٹیڑھی نہ ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رأیت اثر الجوع فی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر بھوک کے اثرات دیکھے، میں نے اپنے گھر کو دوڑ لگا دی، گھر میں جا کر پوچھا کہ کھانے کو کچھ موجود ہے، تو بیوی نے کہا کچھ جو موجود ہیں اور اسی طرح بکری کا چھوٹا بچہ موجود ہے۔ بیوی نے کہا 5 سے 7 آدمیوں کا کھانا پک سکتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک میں کہا یا رسول اللہ، 5 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، آپ 5 آدمیوں کو ساتھ لے کر میرے گھر میں آ کر دعوت تناول فرما لیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی غزوہ خندق میں موجود تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان اعلان فرما دیا ہلموا الی دعوت جابر۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام میں اعلان کر کے فرمایا او میرے صحابہ، آج کا کھانا تمہارا جابر کے گھر میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنتے ہی گھر کی طرف دوڑ لگا دی، جا کر اپنی بیوی سے کہا او اللہ کی بندی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو 2000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، ہم اتنا تھوڑا سا کھانا 5-7 آدمیوں کا کھانا 2000 کے لشکر میں پورا کیسے کریں گے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ سمجھدار تھیں،
پوچھا کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس کھانا 5 سے 7 آدمیوں کا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں، میں نے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، ہمارے پاس کھانا تو صرف 5 سے 7 آدمیوں کا ہے۔ تو زوجہ محترمہ نے کہا اب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب اس تھوڑے سے کھانے کو 2000 کے لشکر میں پورا کرنا ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اس تھوڑے سے کھانے کو 2000 کے لشکر کو پورا کرنا اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2000 کے لشکر کو دعوت دی، اب یہ تھوڑا سا کھانا 5 سے 7 آدمیوں کا کھانا 2000 کے لشکر کو پورا کرنا محبوب کا کام ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا میرے آنے سے پہلے چولہے سے ہانڈی نہ اتارنا، اور میرے آنے سے پہلے روٹی پکانا شروع نہ کرنا، آٹا گوندھ کر رکھ دینا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں تشریف لائے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، ہانڈی کا ڈھکن اٹھا کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس ہانڈی میں ڈال دیا، اور اسی طرح آٹے کے اندر اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب پکانا اور تقسیم کرنا شروع کر دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے وہ تھوڑا سا کھانا 5-7 آدمیوں کا کھانا پکانا اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے کیا دیکھا، دیکھ کر حیران رہ گئے، دنگ رہ گئے کہ تھوڑے سے کھانے کو 2000 کے لشکر نے پیٹ بھر کر کھا لیا، لیکن ابھی تک کھانا ختم نہیں ہوا، لیکن ابھی تک کھانے میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 2000 کا لشکر پیٹ بھر کر کھا کر چلا گیا، پھر بعد میں ہمارے گھر والوں نے بھی کھایا اور ہمسایوں کو بھی تقسیم کر دیا۔